سمیع الحق گروپ کے مولانا پیر محمد اکبر ساکی نقشبندی صاحب، ان سے بھی میں رائے لوں گا کہ یہ جو سارا سلسلہ بھی آپ نے پیچھے فوٹیج دیکھی ہے، ان سے پوچھیں گے کہ ان کی اس مسئلے کے بارے میں کیا رائے ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، آپ میں یہ بتائیے کہ یہ جو دھرابی میں جو سلسلہ چل رہا ہے کہ جی یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور کی نالین مبارک ہے وہاں پہ، اور یہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اسلامی تعلیمات کیا ہیں اس بارے میں؟ جی، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس حساس مسئلے پر یعنی قوم کے درد کے ساتھ آپ نے شیئر کیا ہے۔ میں آج ٹی وی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میرا تعلق جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو مذہبی حوالے سے یہ درخواست کروں گا کہ تحقیقی لحاظ سے شریعت میں اس کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارے مذہب میں اگر ایک بال کے برابر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، لیکن کسی تمثیل کو حضور کی طرف منسوب کرنا جرم ہے اور قبیح فعل ہے، اور اس فعل کو جتنے بھی علماء محدثین ہیں متکلمین ہیں اس کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میرا بھی ڈاکٹر اسرار صاحب سے، ان کے بیٹے آصف سے رابطہ ہوا، اور اسی طرح دیگر علماء کرام وفاق المدارس والوں سے، سب حضرات نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی یہ دیوبندی بریلوی یا اہل حدیث مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ اس کو کچھ روایات میں الجھا رہے ہیں، سراسر یہ بات ہے کہ اسلام کی۔ مولانا صاحب، آپ میں یہ بتائیں کہ وہ جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کو تشبیہ دی ہے اور ہمارے ساتھ باقاعدہ ہم نے یہ نور یہاں پہ دیکھا ہے، روشنی دیکھی ہے، تو یہ کیسے توہین کیسے ہوتی ہے؟ آپ ڈیفائن تو کریں آپ۔ میں ڈیفائن اس لیے عرض کروں گا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ پھر اتنا ہی پورا ہونا چاہیے جتنا ایک بالش 2 انگلیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو یہ من گھڑت ہے۔ جب یہ من گھڑت ہے تو اس کے اوپر ہم اپنے وہ تحفظات رکھتے ہیں۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اس گھر سے 5 گھر آگے ایک اور اب پنجہ بن گیا ہے جو بالکل پورے کا پورا ہے، 1 بالش اور 2 انگل کے نام۔ اسی گاؤں دھرابی میں ایک اور، اسی گاؤں دھرابی میں 5 گھر آگے ایک اور بنا دیا گیا ہے۔ وہاں عورتیں مرد اسلام کے اس لیے خلاف ہے کہ بے پردہ ایک دوسرے پر گر رہے ہیں اور بہت بڑی توہین ہو رہی ہے اسلام میں۔ تو دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی بندہ اس کو یعنی کہ اس کا انکار کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت یہ کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، تیرے ہاتھ میں کوئی نفع نقصان نہیں، میں تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے فرما رہے ہیں کہ یہ توہین ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر یہ توہین صلی کے زمرے میں آتا ہے تو آپ نے اب تک کیا عمل اختیار کیا ہے؟ کیا آپ نے کوئی اس کے اگلا عمل آپ نے کیا ترتیب؟ بہت اچھا، یہ آپ کا سوال ہے۔ اس سوال کا جواب میں یوں دوں گا کہ ہم نے پورے علماء کے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ ہم حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ حکومت چند دنوں میں اس کا نوٹس لے لے۔ اگر حکومت نوٹس لے لے تو پھر یہ نقص امن کا معاملہ پیدا نہیں ہوگا، ورنہ ہم بزور قوت روکیں گے۔ ابھی ہم موجود ہیں دارالعلوم ضیاء القمر اسلام ملک وال تلگنگ میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد العلماء مولانا گل محمد سیلوی صاحب۔ ابھی آپ نے یہ ساری اس پہ پہلے اپنی فوٹیج بھی دیکھی ہے، لوگوں کی رائے بھی لی ہے، مختلف علماء کرام کی رائے بھی آپ کے سامنے آئی ہے، اور ابھی میں پوچھوں گا مولانا گل محمد سیلوی صاحب سے کہ ان کی پہلے اس بارے میں رائے کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے اس مسئلے کو ختم کرنے میں، حل کرنے میں کیا رول ادا کیا ہے۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب، یہ آپ کے جو علاقے میں یہ ایشو چل رہا ہے یہ دھرابی والا، پہلے تو آپ بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے، اور دوسری بات میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ یہ بھی مسئلہ بھی تک جو ہے یہ دن بدن خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، یہ 2 مسالے کی طرف تو نہیں جا رہا، کوئی تفرقہ بازی والی سائڈ تو نہیں جا رہا؟ اللہ تعالیٰ تفرقہ بازی سے ملک پاکستان کو محفوظ کرے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا اپنا خیال جو وہاں میں نے انٹرویو کیا ان لوگوں کا، اس میں تو یہ نظر آتا ہے کہ نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شبیہ نظر آئی، اور اس شبیہ کو شبیہ کی حد تک میں نے بھی سمجھا، لوگوں نے بھی سمجھا، اور اسی حد تک ہم اس کو اب تک اپنے خیالات میں رکھ رہے ہیں۔ اس میں جو میرا دوسرا رول تھا کہ اس عوامی انتشار کو کیسے ختم کیا جائے، اور دہشت گردی کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، ظاہرین کی اس حد تک زیادتی ہو رہی ہے کہ وہ معاملہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے میں نے شارٹ کٹ جو چیزیں سامنے رکھی ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کو وہاں سے منتقل کر دیا جائے تاکہ اس کو محفوظ مقام پر رکھ دیا جائے، اس کا ادب و احترام بھی برقرار رہ جائے، عوامی انتشار بھی ختم ہو جائے۔ محفوظ کرنے کے لیے آپ نے کوئی طریقہ کار اختیار کیا تھا؟ الحمدللہ میں نے 2-3 انجینئر حضرات سے رابطہ کیا، اور اس میں انہوں نے مجھے جو مشورہ دیا اس میں نے چادریں خریدی، چادریں خرید کر ایک بہت پیارا بکس بنایا۔ میں نے بکس بنا کر اس مقام کو میں ایک محفوظ طریقے سے اٹھا کر منوان اسی صورت میں ایک محفوظ جگہ میں منتقل کرنے کے وہ۔ ابھی میں موجود ہوں تلگنگ میں جامع مسجد علی المرتضیٰ میں، یہاں پہ جو خطیب صاحب ہیں مولانا عبد الرحمن عثمانی صاحب میرے ساتھ ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں، اور یہ جو ایشو ہمارا چل رہا ہے اسی سلسلے میں ان سے بات کروں گا۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔
اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جو آپ کے علاقے میں یہ سلسلہ چل پڑا ہے کہ جناب یہ کوئی نالین کا کوئی آمد ہے، کوئی اور وہاں پہ لوگوں کا رش چل رہا ہے، لوگ آمد ہے، آپ ہمیں ذرا بتائیں کہ اسلامی تعلیمات اس بارے میں کیا ہیں اور آپ لوگوں کا یہ موقف اور خیال وہ کیا ہے اس بارے میں؟ ایک عورت کے کہنے پر یہ بات شروع ہوئی اور لوگوں میں بہت ہیجان پایا تھا۔ افسوس کہ یہ کیسا مذاق ہے، لیکن مسلمانوں کا یہ ملک ہے، عشق رسول میں لوگ جوک در جوک پورے ملک سے آئے۔ ہم ان آنے والوں کو تو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے اس جھوٹے پروگرام کی مذمت کرتے ہیں کہ ایسا پیغمبر کا نام لے کر اگر ڈنمارک میں انہوں نے خاکے بنائے تو ہم نے پورے ملک میں مذمت کی، اور آج ہم خود خاکے بنا رہے ہیں تو افسوس کی بات نہیں۔